نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. محترم ناظرین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، جیسا کہ ہم لوگ سورہ التوبہ کی ترجمہ پر غور و فکر کر رہے ہیں، رفتہ رفتہ تقریباً ہم لوگ 84 آیت تک پہنچ چکے تھے. اب 85 اور اس کے آگے کی ترجمہ پہ انشاءاللہ غور و فکر کریں گے. اوکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگے. اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دیں اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ اس سے اوپر کی آیت پر ابھی تک ہم لوگ غور و فکر کر رہے تھے، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو منافق تھے ان منافقوں کی تمام حرکات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، اور تمام مسلمانوں کو اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، اور ان کی جو پوشیدہ جو اندر سازشیں جو چل رہی تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کھول کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک کہ ان کے اوپر کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ناراض ہیں اور ان کے اوپر کس طریقے کا عذاب دیں گے اور ان کا انجام کیا ہوگا، یہ ساری باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ہے نا اے مسلمانوں، اگر کہ ہم ان منافقوں کے مال، دولت، اولاد، ان کی ترقی، ان کی کامیابی، ان کی بلندی، ان کے وقار، ان کی پہنچ، ان کے رتبہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہرگز ہم کو اس بارے میں ایسا نہیں سوچنا ہے کہ دیکھو، جیسا کہ بعض طور پر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اس کو کتنا مال و دولت دیا، جبکہ وہ ایسا ہے، جبکہ وہ ویسا ہے، جبکہ اس نے یہ برا کیا، جبکہ اس نے وہ برا کیا، جبکہ وہ اس طریقے کا ہے، جبکہ یہ ایسا برا عمل کرنے والا ہے. لیکن دیکھو اس کے پاس کتنی دولت ہے، دیکھو اس کے پاس کتنے اولاد ہے، دیکھو اس کے پاس کتنے مال ہے، دیکھو اس کے پاس کتنے زیادہ جو ہے کہ لوگ اس کو سلام کرنے والے ہیں، کتنا اس کی پہنچ ہے، کتنی اس کی حیثیت ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم لوگ عام طور سے سب بولتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ ان کے مال اور ان کے اولاد سے جو ہے نا کہ آپ بھلے آپ کو دیکھنے میں بھلے لگتے ہوں، آپ کو لگتے ہو کہ دیکھو بہت زیادہ ہے، لیکن آپ جو ہے کہ ایسا آپ نہ سوچیں ہے نا. اور ان چیزوں، یہ چیزیں تو دنیاوی چیزیں ہیں، اور یہی چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دے کر کے انہیں اور سزا میں ڈال رہا ہے. حقیقتاً یہ نہیں کہ کوئی شخص اگر کفر پر آمادہ ہے اور کفر میں مبتلا ہے اور ایسا کام کر رہا ہے جس سے اللہ کی جو حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے خلاف ورزی ہو رہا ہے نا، اور وہ برا سلوک کسی اور کے ساتھ کرتا ہے یا دل دکھاتا ہے یا اللہ کے رسول کے ساتھ برا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے مال میں اس طریقے کا وہ بیزی ہو جائے گا، مال اور اولاد میں، ترقی میں، اپنے کامیاب زندگی میں کہہ لو ہے نا، کہ ایسا وہ بیزی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسا بیزی کر دیں گے کہ اس کو یہ بات کا احساس اور سوچنے کا وقت بھی نہیں ملے گا کہ وہ سوچے، اس کے اندر احساس ہو، ہے نا. اب یہ دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ موقع بھی نہیں دے رہا ہے کہ وہ تم توبہ کرو، کیونکہ تمہاری توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قبول نہیں، تمہاری توبہ اللہ کو قبول نہیں، اللہ نہیں تمہیں موقع دے رہا، اللہ نہیں چاہتا کہ تم توبہ کرو. تم جو ہے کہ جاؤ تو کہاں جاؤ، وہی تم اپنا آخر انجام اپنے ٹھکانے پہ جاؤ. اب وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ ٹھکانہ وہ آگ، وہ دردناک عذاب ہے نا، جہاں پر ہمیشہ 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 کے لیے رکھنا ہے. تو دیکھیے کتنی بڑی عذاب ہے. ایک انسان اگرچہ کہ کوئی غلط کام کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس انسان سے مروب ہیں، یعنی کہ محبت رکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسا موقع دیتے ہیں، ایک ایسا جذبہ دیتے ہیں، ایک ایسا خیالات دیتے ہیں کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا
اور ترنت جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے اس سے اور اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کو جو ہے کہ ایمان والوں میں رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اور وہ انسان جو اپنے کفر میں اس قدر مبتلا ہوا کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ احساس جاگے، وہ بھی نہیں چاہتے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے کہ وہ جائے جہنم میں جائے، ٹھیک ہے نا۔ جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی، جس نے میرے رسول کی بات کو نہیں مانا، جس نے میرے محبوب کے طریقے پہ نہیں چلا، ہے نا، اس کا انجام اور اس کے انجام کے لیے کیا ہے، ہم نے جو بنائی رکھی ہے بے شک وہ جہنم ہے اور جہنم کی آگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیت جو کہ چھوٹی سی ہے مگر اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں، اگر فکر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ کتنی بڑی بات کہہ دیے ہیں کہ اول تو یہ کہ اس میں ایک جو مسلمان جو بیچارہ تنگ دست ہے، برے حال میں ہے، پریشان میں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہر طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول اور دین حق کے لیے اور اسلام کے لیے اور جہاد کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، ہر طریقے سے جو ہے کہ اپنی ہر چیز کو لگا دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ انسان ہے اور وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک دوسری طرف ایک بہت دولت مند ہے اور بہت مالدار ہے اور اس کے پاس تمام طریقے جو ہے کہ افراد کی مال ہیں، لیکن وہ جو ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے کہ رائے حق میں خرچ نہیں کر رہا ہے نا، تو اس کے دل پہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو تو اس کے پاس اتنا سب کچھ بھی ہے، اس کے بعد بھی خرچ نہیں کر رہا۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مایوس نہ ہو، تم اس کے دولت، اس کے ترقی کو دیکھ کے تم مایوس نہ ہو، تم مت پریشان ہو، ہم نے تو اس کو اسی میں مبتلا کر دیا ہے۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے، اور ایسے شخص کو اگر خیال نہ آوے تو یہ اللہ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے اور ہر طریقے سے ہم کامیاب ہیں، لیکن پھر بھی ہم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، راہ حق میں ہم اس کو نہیں یوز کرتے ہیں، ہے نا، اور ہم کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، تو بے شک یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر کے وہ احساس کو مار دیا ہے، پھر ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو امیجیٹ توبہ کرے اور امیجیٹ معافی مانگے، اے اللہ ہم بھی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایک بار پھر سے ہم لوگ دہرائیں گے، آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگے، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان کے چیزوں سے دنیاوی سزا دیں اور یہ اپنے جانے نکلنے تک کافر ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اس کے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، کیا جب کوئی صورت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اتاری جاتی ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، ہے نا۔ تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے، ہے نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو وہ تمام راز اور دلوں کے اندر کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اول تو یہ کہ ایک حکم دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی اگر کوئی سورہ، کوئی آیت یا قرآن یا کلام آتا ہے تو آپ اس پر یقین کرو، ایمان لاؤ، یعنی آپ اس پر یقین کر لو، بس سچ ہے نا، اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر، ہے نا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، ہے نا، یعنی کہ ان کا فرما برداری کرو، جو وہ کہیں مانو، ٹھیک ہے نا، ان کا ساتھ دو، ان کا ساتھ دو۔ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم لوگ اگر نہ ساتھ دیں گے تو وہ تو ہمارے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ کس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں بھائی؟ وہ تو ہمارے لیے کر رہے ہیں، ورنہ ان کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تو جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ ان کا جو ہے کہ مقام ہے، اور وہ ان کے لیے وہ مقام جو ہے کہ محفوظ ہے۔
उसके बावजूद भी अगर वो दिन और रात मशक्कत कर रहे हैं, पेट पे ईटा बांध करके, पेट पे ईटा बांध करके, पत्थर बांध करके जो है कि वो जंग कर रहे हैं, या दीन इलाही के लिए, या तौहीद के लिए, या इस्लाम के वक़ार को बचाने के लिए, या इस्लाम को बुलंदी के लिए, या फिर दुश्मनों का सामना करने के लिए, या दुश्मनों से जंग करने के लिए, है ना, वो दुश्मन जो नाहक इस्लाम पर देखिए अजियत करते हैं और इस्लाम को परेशान करते हैं और इस्लाम पर जुल्म करते हैं, ऐसे दुश्मनों से जद्दोजहद करने के लिए वो तो निकल पड़े हैं, वो तो चल रहे हैं, वो निकल रही है, नहीं कि वो खुद घर पे बैठे हुए हैं, वो घर पे बैठे नहीं है, वो तो निकल रहे हैं, वो तो जंग कर रहे हैं, वो तो लड़ रहे हैं, वो तो जो है कि अपने आप को हर तरह से जो है कि लगा दिए हैं। तो ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं होता कि तुम भी अपने आका, अपने अल्लाह के रसूल के साथ कदम बा कदम जो है कि शाना बशाना उनके साथ उस जद्दोजहद में शामिल हो, ठीक है ना। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का ही फरमान है कि तुम हो शामिल हो उनके साथ, उनका साथ दो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब कोई सूरत उतारी जाती है तो अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो। तो उनमें से दौलतमंदों का, अब अल्लाह यहाँ पे, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अल्लाह तो सब जान रहा है ना, सब जान रहे हैं किसी के कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला वो राज को खोल रहे हैं, है ना, वो राज को खोल रहे हैं। क्या राज है, क्या बोल रहे हैं कि उनमें से दौलतमंदों का एक तबका जिनके पास माल और दौलत है ना, आपके पास आकर यह कहकर रुखसत ले लेता है कि हमें तो बैठे रहने वालों में ही छोड़ दिए, हमें तो पीछे रहने वालों में छोड़ दीजिए। दौलतमंद है, माल है, दौलत है, कुव्वत है, ताकत है, सलाहियत है, सब कुछ है। और तो और अगर हम इसमें तफसीर में जाते हैं तो बयान है कि वो जो है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें करने उनका शौक रहा है ऐसे। और ऐसे लोग जो है कि एंड टाइम पर जब बात जंग की हो रही है तो जो है कि वो पीछे हट रहे हैं, तो वो पीछे हट रहे हैं, ठीक है ना। किसकी तरह पीछे हट रहे हैं? भाई जाहिर सी बात है कि औरतें जंग पे नहीं जाती हैं, ऑब्वियसली, है ना, वो भी जो है कि पीछे हटे, जबकि उनके पास सब कुछ, फिर जो पीछे हट रहा है। बाय आगे देखते हैं, यह तो खाना नशीं औरतों का साथ देने पर रिझ गए हैं और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, अब वह कुछ समझ अकल नहीं रखते, ठीक है। यह तो खाना नशीं औरतों के साथ, है ना, यानी कि जो औरतें घर में बैठने वाली हैं, जो औरतें घर में बैठने वाली हैं, जो चूड़ियां पहनने वाली हैं, जो खुद को सज धज करके रहती हैं, इनके लिए, अपने शोहर के लिए, मर्द के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल उसकी तरह जो है कि उसी पे रिझ गए हैं और उसी के लिए बस अपने आप को लगा दिए। ये जंग की कुव्वत नहीं रखते, ये जद्दोजहद की कुव्वत नहीं रखते, ये दुश्मन के खिलाफ खड़े होने की कुव्वत नहीं रखते, जबकि इनके पास सब कुछ हमने दे रखा है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जबकि इनके पास सब है, माल दौलत सब कुछ है, सारी चीजें, कुव्वत भी है, सलाहियत भी है, लेकिन फिर भी ये जो है कि पीछे रह जाने वाले में से हैं। कैसे हैं? जैसे कि खाना नशीं औरतों का साथ देने पर रिझ गए और उनके दिलों पर मुहर लगा दी गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके दिलों पर हमने मुहर लगा दी, अब वह कुछ समझ अकल नहीं रखते, है ना। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैंने उनके दिलों पर मुहर लगा दी, अब वो अकल नहीं रखते, समझ नहीं रखते। बेशक ये अल्लाह ताला क्या करते, वो नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते कि भाई तुम्हारे पास कुव्वत है, जिस्मानी भी कुव्वत है, दौलत की भी कुव्वत है, माल से भी है, औलाद भी तुम्हारे साथ है, सब कुछ है, उसके बावजूद तुम मेरे रसूल को तन्हा छोड़ लो, साथ नहीं दे रहे। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो बोलते थे, शेख ही बगाड़ते थे। अब जब वक्त आ गया तो तुम जो है कि ना माल से जो है कि मदद करना चाहते हो और ना जिस्म से। यह ग़ज़वा तबूक में क्या था, कितनी मुसलमान किस कदर जो है कि जद्दोजहद कर रहे थे कि इतना दूर का सफर, और कोई हमारे उनके पास तो जो है कि सफर करने के लिए सवारी तक कम थे, सवारी भी नहीं थे। हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और वो माल और दौलत जो भरे में है और वो खर्च नहीं कर रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है, लानत वाली बात है कि नहीं? बिल्कुल है, हम और आप भी लानत देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सब कुछ देखता है, सारा राज जान रहा है, वो तो और देख।
ٹھیک ہے نا. اوکے آگے دیکھتے ہیں. لیکن خود رسول اللہ اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں. یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے، لیکن خود رسول اللہ یعنی کہ خود ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، اور اس کے ساتھ ایمان والے جو مسلمان ہیں، ہے نا، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بیچارے. یعنی کہ جو مسلمان یہاں تک کہ جو کمزور ہیں وہ بھی، جو پکے ایمان والے جو مسلمان ہیں، وہ اپنے مال سے بھی اور اپنے جان سے بھی جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں. اور ہمارا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کہ اس جنگ میں اپنے کو لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جانوں سے جہاد کرتے، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ بھلائی والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے، اور ایسے لوگ بے شک کامیابی حاصل کرنے والے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں. تو جو لوگ اس طریقے سے مشقت کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ہے نا، دشمن سے لڑ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں انعام دے گا کہ نہیں دے گا؟ بالکل دے گا. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھتے ہیں. ان کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں، ہے نا. ایسے لوگ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے، مطلب خود اپنے ہی بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یا ہمیشہ رہنے والے ہیں یا بہت بڑی کامیابی ہے. سوچیے کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام. یعنی یہ دنیا تو فانی ہے، ایک نہ ایک دن تو ہم نے یہاں سے جانا ہے، لیکن وہ دنیا جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اگر وہ دنیا ہمارے لیے کامیابی والا اور آرام دہ ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بشارت کر رہے ہیں، بتا دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ، کیسے لوگ، جو لوگ ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے ہیں، مال سے بھی اور جان سے بھی، ہر طریقے سے، تو ان کے لیے بے شک جنت ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اوکے آگے دیکھتے ہیں. بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں. اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی. بادیہ نشینوں یعنی کہ صحرا کے وہ لوگ، جو لوگ آپ کے کہہ لیا جائے. پھر انشاءاللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم بعد میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے صدق اللہ العظیم. حاضر ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کہاں پہ تھے؟ یہ ہم لوگ سورہ توبہ کے آیت نمبر 90 پڑھتے ہیں. اوکے. تو پھر غور فکر کرتے ہیں. بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی. اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اپنے کلام کے ذریعے، کیونکہ ہر ایک کے واقعہ کو، ہر ایک پل پل کے بات کو جو ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں کو سمجھ لیں، دیکھ لیں، جان لیں کہ کیا کیا واقعات ہو رہی ہے. وہ بات بھی جان لیں جو اللہ جان رہا ہے اور ظاہر طور سے کوئی اور نہیں جان رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ قرآن کی شکل میں جب آئیں گی سامنے، ہے نا، جب بتائی جائیں گی کہ اللہ کا بھی یہ کلام آیا، قرآن یہ آیا، قرآن یہ آیا، تو باقی وہاں پہ جتنے تمام لوگ ہیں وہ بھی جان لیں کہ ان کے پل پل کے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن اتار رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کا یقین ہو جائے. اور یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں جن کی پل پل کی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، ہے نا.
یعنی کہ وہ صحارا کے، وہ ریگستان کے، یا وہ لوگ ہے نا جو کہ کیا کہتے ہیں کہ خانہ بدوشی ہوتے ہیں، ہے نا، جن کو کہا گیا جائے کہ کیا کہتے ہیں آپ، بدو، ایسے عربی میں بدو کہتے ہیں، یا پھر کہہ لیا جائے کہ وہ لوگ جو کہ خانہ بدوشی ہوتے ہیں، یا آج یہاں کل وہاں، مطلب غریب کہہ لیا جائے، جیسے ہم لوگ اپنے زبان میں گاؤں کے لوگ کو کہتے ہیں نا دیہاتی، ہاں دیہاتی، گاؤں دیہاتی لائک دیٹ، اس سے کہتے نہیں ہے کہ بھائی یہ گاؤں دیہاتی گاؤں کا ہے، دیہات کا ہے، جس نے پڑھا لکھا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ بات ہوئے. کہنے کا یہاں مقصد وہی ہے کہ ان میں سے عذر والے لوگ ہے نا حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، یعنی کہ انہوں نے اپنی مجبوری سامنے رکھی کہ انہیں معاف کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ انہیں معاف کر دیا جائے، نا ان کے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے، انہیں مطلب رہنے دیا جائے، انہیں جنگ میں نہ لے جائے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس بات کے لیے اپنی پریشانی اور تمام چیزیں انہوں نے بھی پیش کی، ٹھیک ہے نا. تو اب آگے دیکھتے ہیں، اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یعنی اوپر تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ منافق نے آ کے ایسے بولا، مالدار شخص نے آ کر کے ایسے بولا، جو ہر طریقے سے قابل ہیں، قوت سے، مال سے، دولت سے، ہر چیز سے قابل ہیں اور قوت رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کہ لشکر میں شامل ہو اور جہاد میں شامل ہو اور دشمن کے ساتھ جنگ کریں، ٹھیک ہے نا، اور مال سے بھی اس جنگ کی تیاری کریں اور اس میں اپنا تعاون کریں، ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگوں نے بھی جو ہے کہ اپنا پلہ جھاڑا اور تمام طریقے کا انہوں نے اپنی جھوٹی کہہ لیا جائے کہ کمزوری دکھا کر کے پیچھے رہ جانے کی بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹا اجازت دی کہ ہمیں پیچھے رہ جانے والوں میں رہنے دیجیے، جس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا بھی کہ وہ جو ہے کہ عورتوں کی، جو گھر کی عورتیں بنسگار کر کے رہتی ہیں، کیا ان کے لیے یہ رہنا چاہتے ہیں؟ بہرحال تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی، اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں، چاہے وہ مالدار لوگ ہیں، چاہے وہ دیہاتی لوگ ہیں، چاہے وہ خانہ بدوشی ہیں، چاہے وہ قوت والے، جو بھی ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے بھی جھوٹ بہانے بنا کے، جھوٹ موٹ کا ہے نا، اور پیچھے رہ گئے اور جنگ میں شامل نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، ان کے ساتھ نہیں گئے، ایسے لوگوں پر تو اب اللہ کی مار ڈیفینیٹلی پڑیں گی ہی، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا وعدہ فرما رہا ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا. ضعیفوں پر اور بیماریوں پر، ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہ جنہوں نے بھی سب کو سزا ملے گی، نہیں، اللہ کی رحمت یہ ہے. ہمارا اللہ رحمان ہے نا، رحمان، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. یہ دیکھیں یہ ہے، مطلب کہہ لیا جائے کہ یہ ہے دلیل کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ کہا کہ یہ جن جھوٹے نے، جن مکاروں نے جو اس طریقے کا جھوٹ بول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، ان کو چھوڑ دیے، ان کی نافرمانی کیے، ان کے خلاف ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کو اللہ کی مار پڑے گی. مگر اس میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ جو ضعیف ہیں، بیمار ہیں اور جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، یعنی کہ جو واقعی میں جو لوگ سچے ہیں، یعنی کہ واقعی میں جو لوگ سچے ہیں، جو واقعی میں پریشان حال ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، ان کا اللہ جو ہے کہ معاف فرما دے گا. بے شک اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ انہیں معاف کر دے گا، ٹھیک ہے نا. ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہی کرتے رہیں.
رہیں, ہے نا. مگر وہ جو ہے کہ جو نہیں گئے مجبوری کی وجہ سے, کوئی بات نہیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی کم از کم خیر خواہ تو ہو, ٹھیک ہے نا, خیر خواہی کرتے رہیں. ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں, یعنی کہ ایسے جو لوگ جو واقعی میں سچے ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت و رحمت والا, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہی رحمت کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام جو ہے کہ جو عالم اسلام میں ہم تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں, تنگ دست ہیں, بیمار ہیں, مجبور ہیں اور پریشانیوں میں شدید جو ہے کہ گرفتار ہیں اور ظالم کے ظلم میں گرفتار ہیں, سازشوں میں گرفتار ہیں, ہماری عبادت گاہوں پر نگاہیں اور سازشیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنا رحم عطا فرما. بے شک تو بڑا ہی رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے اس آیت کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے تمام عالم اسلام میں اسلام کو ماننے والوں پر رحم عطا فرما. آمین ثم آمین. آگے دیکھتے ہیں. ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں, تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا, ہے نا. تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں. الحمدللہ. دیکھیے ایسے مسلمان, ایسے ایمان والے, ایسے جو ہے کہ مسلمان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا مطلب وہ بات کو یہاں بتا رہے ہیں. ذرا ہم آپ کو اپنے کو بھی ترازو میں رکھ کر کے تولیں کہ دیکھیے اس وقت یہ بات ایسے بھی مسلمان تھے جو واقعی میں پریشان حال تھے, مجبور تھے, تنگ دست تھے, بیمار تھے, ضعیف تھے, ناقابل جو ہے کہ جانے لائق تھے, مگر وہ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور انہوں نے اپنے حال, پریشان حال چیزوں کو بتانے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں کہیں کہ ہم پیچھے رہیں گے, ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ حضور اگر ہمارے پاس کوئی سواری مل جاتی نا تو بے شک ہم چلنے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ کے پاس سواری ہو تو مہربانی کر کے ہمیں مہیا کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہم جنگ پہ جائیں. یہ ہے مسلمان اور یہ ہے ایمان, ٹھیک ہے. مگر حالات اس وقت کی کیا تھے جب غزوہ تبوک کا حالات کیا تھا کہ سواری پوری تھی نہیں, یعنی کہ مسلمان کی حالت ایسی ہے کہ وہ ایمان کی طاقت کے ساتھ جو ہے کہ جنگ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے اسلحے, اتنے اوزار, اتنے ہتھیار, اتنی سواریاں بھی نہیں تھی, مگر پھر بھی جو ہے کہ ایمان کا جو طاقت تھا اور وہ جو ہے کہ ایمان کے ساتھ جو ہے کہ جنگ اور جہاد پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جہاد کا معنی یہ معنی نہیں ہوتا, کوئی یہ معنی نہ سمجھے کہ ہم کسی معصوم کو ساتھ کسی بھی طرح کا جو ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے کہ ہم اس کو پریشان کریں یا اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا ایسا احمقانہ حرکت کریں جس سے اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہو. طریقہ وہ ہے جو اللہ کا رضا ہو اور اللہ کے رسول کے طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. دشمن سے جنگ کرنا ہے, دشمن سے جنگ کرنا, معصوموں سے نہیں کرنا ہے, نہتوں سے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال اس پر ہم لوگ پہلے ہم نے بتا دیا ہے, مطلب اس چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پہلے پیچھے کلیئر کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اور کیا ہوگا تو یہ معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جہاد کا اصل معنی کیا ہوتا ہے. جہاد کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کہ چھپ کر کے کوئی سازش کر لیں. جہاد تو پھر جہاد کیا جاتا ہے جد و جہد سے معنی ہے, جد و جہد کرنا. اور کس سے جد و جہد کرنا, کس کے لیے کرنا, کس سے کرنا, دشمن سے کرنا. کون دشمن؟ جو ہم پر حملہ ور ہے, ہم پر حملہ ور ہے, ہمارے قوم پہ حملہ ور ہے, ہمارے مذہب پہ حملہ ور ہے, غریب اور معصوم پہ حملہ ور ہے, جو ناجائز طریقے پر ناجائز طریقے سے معصوموں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. ایسے حق کے خاطر، حق کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، حضور اللہ کے رضا کے لیے، ہے نا، قوم کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنا، چھپ کے وار کرنا یا چھپ کے کسی معصوم کو مار دینا، یہ جہاد نہیں ہوتا. کوئی ایسا اسلام میں ہرگز ایسا نہیں، اسلام میں ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں. غور تو کریں، اسلام تو امن کا نام ہے، لیکن اسلام وہیں پر یہ بھی کہتا ہے کہ تم جنگ کرو. کہاں جنگ کرو؟ ظالم کے خلاف جنگ کرو، ظلم کے خلاف جنگ کرو، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ جنگ کرو. آج یہاں پر بھی رسول اللہ اگر جا رہے ہیں جنگ پر تو تبوک کے موقع پر بھی غور کیجیے، وہ لوگ جو ہیں کہ پوری لشکر تیار کر رہے تھے مدینہ، چھوٹے سے مدینہ کے اوپر مطلب ختم کر دینے کے لیے، ختم کر دینے کی اتنی بڑی لشکر وہ تیار کر رہے تھے، 2 لاکھ کے لشکر. سوچیے اگر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ نکلے ہوتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر نہ دیے ہوتے اور انہیں نہ پتہ چلا ہوتا اور مدینے میں وہ تمام رومی چلے آتے اور چاروں طرف سے اور منافق اور رومی اور کفار اور سب مل کر کے اگر ٹوٹ پڑتے تو بتائیے کہ ایک بچہ تک نہ بچتا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اسلام کو جو ہے کہ بچانا تھا نا، اسلام کو فتح کرنا تھا نا، اسلام کو لانا تھا نا، اسلام کو قائم کرنا تھا نا. ٹھیک ہے نا. اور کیسی حالت میں مسلمان جنگ کر رہے ہیں جبکہ ان کے پاس تمام طرح کی چیزیں بھی نہیں. تو یہ ہم اپنی آیت پر آتے ہیں تو یہ آیت میں جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی جو لوگ آئیں جو بیچارے واقعی میں سچے تھے اور جنگ پہ جانا چاہتے تھے مگر وہ اپنے حالات ایسی تھی کہ وہ جا نہیں پاتے تھے. انہوں نے جب سواری کی مانگ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ بھائی ہمارے پاس خود اتنی سواری نہیں ہے. اور تبوک کے موقع پر واقعی میں مسلمان جو گئے ہیں اتنی دور کا فاصلہ جو طے کیے ہیں تو بعض جو ہیں کہ ایک سواری پر تھوڑی دور گئے پھر اترے پھر دوسرے چڑھے پھر تھوڑی دور گئے، یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جتنے مسلمان تھے ان کے آدھے سواریاں تھیں. اور اتنے دور کا سفر اور اس سخت گرمی، بات تو یہ کہ سخت گرمی، ٹھیک ہے نا. تو جب انہوں نے جو ہے کہ سواری کی مانگ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس خود سواری کی کمی، تو وہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے. ان کو مطلب تکلیف ہوا کہ ہم نہیں جا پا رہے، ہے نا. اور وہ منافق کیا تھے؟ وہ منافق جن کے پاس مال دولت قوت سب کچھ ہے، سواری سب کچھ ہے، لیکن وہ کہہ رہے کہ ہم نہیں جائیں گے، وہ کہہ رہے ہم نہیں جائیں گے، ہے نا. اور وہ جو ہے کہ جب مال غنیمت یعنی کہ جب مسلمان فتح یاب ہو کر کے آئیں گے تو مال غنیمت میں چاہیں گے کہ ہم کو حصہ مل جائے. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وہ چاہیں گے ہم کو حصہ ملے. سوچو ایک طرف مسلمان جو ہے کہ جنگ پہ جا رہا ہے اور اتنی مطلب کہ ایسے مسلمان جا رہے ہیں جن کے پاس خود کے کھانے کے مال نہیں تھے، خود کے بدن کی قوت اتنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ جا رہے ہیں. اور منافق جہاں ایک طرف سب کچھ مضبوطی کے ساتھ سب کچھ ہے مگر پھر بھی وہ نہیں جا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے نہ بھائی یہ عورتوں کے لیے یا عورت پرست ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بات ہے تو ایک بار ہم لوگ آتے ہیں پھر اپنے آیت پر، ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں. تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا. تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں. سبحان اللہ، ہے نا، سبحان اللہ، ہے نا. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں، بے شک انہیں لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، ہے نا. بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر
खुदाबंदी लग चुकी है जिससे वह महज बे इल्म हो गए हैं, है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने जो मार का वादा किया है, हमने जो अजाब का वादा किया है ना, ये तो उन लोगों के लिए है जो सब चीज कुव्वत वाले हैं, तमाम उनके पास सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि वो औरत के लिए जो है कि औरत प्रस्त होकर करके, है ना, वो जो है कि पीछे रह जाने वाले में से, ठीक है ना। और आपसे इजाजत मांगते हैं, क्या इजाजत मांगते हो भाई तुम, ठीक है ना। या खाना नशीन औरतों का साथ देने वाला खुश है, और वो खुश भी उधर क्या है, उधर एक मुसलमान जो बेचारा कुछ भी नहीं है, परेशान, तंगदस्त, बीमार, मजबूर है, वो आके कहता है कि हुजूर हम जंग के लिए जाना चाहते हैं, अगर मुझे सवारी मिल जाए तो हम चलें। और इधर सब कुछ है, साथ तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो अभी नहीं जा सकते, ऐसी परेशानी है, वैसे परेशानी है, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि और उनके दिलों पर मुहर खुदाबंदी लग चुकी है, यानी कि अल्लाह के तरफ से उनके दिल पर मुहर लग चुकी है, उनको एहसास नहीं होगा, जिससे वह महज बेइल्म हो गए, और वो बेइल्म हो गए, बेअक़ल हो गए। अल्लाह से, है ना, अल्लाह सबसे पहले क्या करता है, अक़ल छीन लेता है। अगर किसी को अजाब देना होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले उसका अक़ल छीन लेता है, क्योंकि दिल पे मुहर लगा, उसका एहसास ही नहीं होगा, ठीक है ना। यह लोग आगे देते हैं, यह लोग तुम्हारे सामने उज़्र पेश करेंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे, जब तुम वापस जाओगे तो ये जो है ना कि अपनी क्या परेशानी, अपनी जो है कि वो क्या कहते हैं, बहानाबाजी कह लिया जाए, बहानाबाजी पेश करेंगे, है ना। आप कह दीजिए कि यह उज़्र पेश मत करो, ये बहानाबाजी मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे, हम तुम्हें कभी सच्चा तुमको नहीं समझेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो सब कुछ बता दिया है ना, ठीक है ना। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, तो वो अल्लाह ठीक है ना, अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका है। देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देंगे है कि हम तुमको सच्चा नहीं समझते, हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारी खबर दे दिया है, ठीक है ना। और आइंदा भी अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे, है ना, फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे, है ना। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप ऐसा कहेंगे, है ना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा कि तुम ये जो बहानाबाजी कर रहे हो मत करो, हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारी सारी हकीकत, तुम्हारी सारी बातें बता दी हैं, ठीक है ना, तुम्हारी सारी बातें बता दी है ना, ठीक है। और जो है कि तुम्हारा आगे भी जो है तुम्हारी कारगुजारी हम देख लेंगे, है ना। और जब तुम लौटाए जाओगे यानी कि अल्लाह के पास, है ना, जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है ना। कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, जो पोशीदा और जाहिर सब कुछ जानने वाला है। फिर वह तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे, यानी कि जब तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाओगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी तुम्हें बता देंगे जो कुछ भी तुम करते थे, किस तरीके से तुम झूठी बातें करते थे, सब कुछ होते हुए भी जो है तुम झूठ बोलते थे। बहरहाल आगे देखते, हाँ वह अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खा जाएंगी। देखिए ये है मुनाफिक, कसम खाने से परहेज नहीं करते, पता इतना उनका जो है कि दिल ऐसा हो गया है कि एक तो झूठ बोले, हुजूर का साथ नहीं दिए, अब जब हुजूर फतेह होके आएंगे या आ गए तो जो है कि वो बहानाबाजी करेंगे, और फिर कसम, अब झूठी कसमें भी खा लेंगे, है ना। हाँ वह अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खा जाएंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दे रहे हैं कि जब तुम वापस जाओगे तो वो जो है कि झूठी कसमें भी खा लेंगे, ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो, ठीक है ना, ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ो, है ना, छोड़ ही दो। वह लोग बिल्कुल गंदे हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है, उन कामों के बदले जिन्हें वह किया करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका ठिकाना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए हैं कि उनका ठिकाना कहाँ है,
بے شک ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ کیا ہے؟ جہنم سے بھی زیادہ بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ. یا اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ قسمیں کیوں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کیوں کھائیں گے؟ تاکہ تم، یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائیں، ہے نا، راضی ہو جائے. سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیے ہیں کہ وہ قسمیں کھائیں گے، بہانہ بازی کریں گے، اور تمہارے سامنے جو ہے کہ کیا کرے آگے کہ مکاری کریں گے، جھوٹے بولیں گے، قسمیں کھائیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. جیسا کہ عموماً اگر ہم لوگ اپنے آس پاس بھی دیکھ لیں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم پھر پہلے تو نافرمانی کرتے ہیں، بعد میں پھر اس کے پاس جاتے تو ارے یار ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا. بھائی کس لیے تم کر رہے ہو؟ تاکہ ہمارا اس کے ساتھ محبت بنا رہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کو غرض ہے ہم سے تو وہ غرض پورا ہوتا رہے، وہ غرض پورا ہوتا رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اگر تم ان کو کہنا کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ گے، اگر تم مان لو کہ تم ان کی بات مان بھی لیتے ہو، لیکن میں تو، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ میں تو راضی اس سے نہیں ہوں گا، ہے نا، کیونکہ وہ بالکل فاسق جھوٹے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ڈکلیئر کر دیا، اپنا ڈکلیریشن دے دی کہ میں تو راضی نہیں ہوں گا، یعنی کہ میں نے جو ان کے لیے جو وعدہ کر رکھا ہے، یعنی کہ جہنم، دوزخ، وہ دوزخ میں جائیں گے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے. بہرحال آئی تھنک کہ وقت شاید زیادہ ہو گیا ہے، فی الحال ہم لوگ اجازت چاہیں گے، ہے نا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ لوگ کو شکایت ضرور ہوں گی کہ بہت لمبا میں وقت دیتا ہوں، کیونکہ آج کے بزی وقت میں، بزی شیڈیول میں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ اتنا وقت دے. بہرحال اگر آپ دیتے ہیں تو بہت مہربانی. ہم تو اپنے زبان سے صرف شکر ادا کریں گے، اللہ کا بھی اور آپ کا بھی، لیکن بے شک اگر آپ کا نیت اللہ دیکھ رہا ہے، اگر آپ سچے نیت سے، سچے دل سے، اپنے کیا لیا کہ اپنے شوق سے، ہے نا، یا پھر قرآن کی باتوں میں آپ کو اگر لطف آتا ہے نا، یہ شوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے گا تو بے شک اس کا اجر دے گا. اور اس کے وسیلے سے ہم سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت دے، اور ہمیشہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے، برائیوں سے، برے لوگ سے، بری چیزوں سے، بری باتوں سے، ہے نا، برے وقت، برے حالات سے، شیطان اور شیطان کے شر سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں محفوظ رکھے. آمین ثم آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.